بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وسید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی وعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، تقریباً 35-40 منٹ سے ہم رب تبارک و تعالیٰ کا کلام نہایت ہی خوش الحان زبان سے اور کیف و مستی میں ڈوبا ہوا سراپا گوش ہو کر سن رہے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام سننے کی ہم کو توفیق بخشی اور ہم بہترین لہجوں میں، بہترین آواز میں، خود ہم جب قاری صاحب تلاوت کر رہے تو دیکھ رہے تھے کہ قاری صاحب پورے کے پورے وجد کے ساتھ، سراپا وجد تھے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک وہ پورے وجد کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، اور الحمدللہ پورا مجمع بھی ہماتن گوش ہو کر سن رہا تھا۔ یہ صرف اسی کلام پاک کی، قرآن پاک کی خصوصیت ہے، کسی مذہبی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی وابستگی قرآن پاک سے تعدم حیات مضبوط سے مضبوط تر رکھے، ہم سب کو قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بخشے اور اس کے معانی، مفاہیم، تفاسیر اور احکامات جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ نیز ہم اس مبارک رات میں یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان قرائے کرام کی حفاظت فرمائے، ان کی عمروں میں بعافیت برکت دے اور ان کے ذریعے شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے پھیلتا ہی چلا جائے اور وہ اپنے مسحور کن آوازوں کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو موہ لیں اور سب کو قرآن پاک سے کی جانب توجہ دلائیں۔ یہ ہم نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کچھ کہنے کی بات نہیں رہتی۔ قرآن پاک بہترین واعظ ہے، اگر اس کا معنی اور مفہوم ہم کو نہیں بھی معلوم، جب ایسا خوش الحان قاری تلاوت کرتا ہے تو یقیناً دلوں پر اثر ہوتا ہے اور ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے اور کچھ کرنے اور رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی ایک امنگ اور ایک تمنا پیدا ہوتی ہے۔ آیا ہے روایتوں میں
لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر، قادر الکلام شاعر، جن کے کلام کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا۔ لوگ اس کے منتظر رہتے تھے کہ کب لبید کا کلام آئے اور اس کے کلام سے ہم محظوظ ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جب قرآن پاک کو انہوں نے سنا، پڑھا، تو اپنا قلم ایک طرف رکھ دیا، شاعری کہنا چھوڑ دیا، بلکہ کبھی کوئی کسی موقع پر ان سے درخواست کرتا کہ لبید آپ تو ایک قادر الکلام شاعر ہو، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو، تمہارے زبان و قلم میں اللہ نے بڑی قدرت دی ہے، کچھ شعر سناؤ۔ تو وہ یوں کہتے تھے کہ اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ سورہ بقرہ، آل عمران کا بطور خاص نام لیا کہ ان کی جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھیں، ہمیں شعر و شاعری سے کچھ اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کلام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، جس میں روحانیت ہی روحانیت ہے۔ کلام رب تبارک و تعالیٰ کی نزول کے بعد اب شعر و شاعری کہنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں حضرت قاری صاحب کو اللہ رب العزت نے خاص ذوق عطا فرمایا ہے۔ قاری صاحب نے جن آیات کا انتخاب کیا تھا وہ آیات بھی عجیب و غریب تھی۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، جس میں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں لوگوں کو دعوت فکر دیا ہے، وہاں اسی رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں کیسے ہاتھ اٹھائے جائیں اور کیسے دعائیں مانگی جائیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں سمجھتے۔ قاری صاحب نے جس رکوع کا انتخاب کیا تھا، عجیب اللہ رب العزت نے قاری صاحب کو ذوق عطا فرمایا ہے۔ وہ موقع کے مناسب بہترین رکوع کا انتخاب فرماتے ہیں، ان کا وقف، ان کا وصل، ٹھہرنا اور آگے پڑھنا یہ بھی بالکل معنوی رعایت، یعنی 100% رعایت ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہم سب کو دعوت فکر دیا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور لیل و نہار، شب و روز کی آمد و رفت، اس میں غور و فکر کرو، کیسے رب تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت مواسم کو بدلتے ہیں، کیا اللہ نے سورج پیدا کیا ہے، کیا چاند پیدا کیا ہے، کیا آسمان پیدا کیا ہے، کیا زمین پیدا کی ہے۔ اتنی سخت بھی نہیں بنائی کہ ہمیں عمارت بنانی ہو تو کھودنا مشکل ہو جائے، اور اتنی آپ کے جو ہیں نرم بھی نہیں بنائی کہ چلنا مشکل ہو جائے اور پیر دھس جائے۔ تو یہ سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ان سب چیزوں میں غور و فکر کرو۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بے سود نہیں پیدا کی ہیں، یہ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے بے سود پیدا نہیں کی ہیں، ان سب سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ ہم جو کھیتیاں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ بھی ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، دریا اور سمندر ہمارے لیے، چاند سورج ہمارے لیے، یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے، گویا میں سمجھتا ہوں آخر میں شاعر نے جو بات کہی ہے وہ ایک حدیث پاک کی ترجمانی ہے، انکم خلقتم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہو۔ بہرحال یہ بڑی رات ہے، شب برات۔ برات کے معنی آپ کے جو ہیں کسی کو برات دے دینا، یعنی اس کو آپ فارغ کر دینا۔ شب برات یعنی ایسی رات کہ جس میں آدمی رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے، کثرت استغفار کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یہ رات جو ہے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بڑے مفسر حضرت عکرمہ کا قول ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ یہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اسی میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے حکمت بھرے فیصلے ہوتے ہیں۔ آنے والے سال میں
کس کی زندگی تمام ہوگی اور کس کے یہاں نومولود آئے گا، مہمان، یہ سارے فیصلے، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیرات کائنات رب تبارک و تعالی اس شب کے اندر بطور خاص نافذ فرماتے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے۔ اس رات کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو ہم ہر سال سنتے ہیں، بالخصوص یہ رات جو آئی ہے اس میں اجتماعی عمل کرنے کے بجائے ہم انفرادی اعمال کریں، اپنے گھروں کے اندر کثرت سے نوافل پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر کثرت سے تلاوت کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کثرت سے استغفار کریں، اور اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے بالکل فارغ کر لیں، اور جس نے جس طرح کا کوئی سلوک برتاؤ کیا ہے برا، اس کو درگزر کرے، یہ سوچ کر کہ میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ بھی مجھ کو معاف کرے گا۔ بھائی ہم سب کے سب اللہ کے دربار کے خطا کار ہیں، ہم سب کے سب گنہگار ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوا، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ گناہ سرزد ہو سکتا تھا یا کوئی خطا ان سے سرزد ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی کا پروانہ دے دیا اور رضوان و خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اسی لیے یہ مسلم عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی صحابی کی ادنا خطا کی جانب بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گنہگار ہیں ہم سب کے سب اللہ کے دربار کے، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، گنہگار ہیں تو اب بہترین گنہگار ہم بن جائیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرنے والا اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت آئی تھی، اور آپ نے اپنے ایک عزیز اور رشتہ دار جس پر آپ ماہانہ خرچ کرتے تھے، وظیفہ دیتے تھے، سیلری دیتے تھے، جب پتہ چلا کہ تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ قسم بخدا جو میں ہر مہینے ان کو وظیفہ دیتا تھا اب بند کر دوں گا اور نہیں دوں گا۔ آسمان پر رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ قسم بہت ہی ناگوار اور ناپسندیدہ، اللہ کے دربار میں ناپسندیدہ ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل جس میں انہوں نے، ظاہر بات ہے کہ اپنی ایک بیٹی، اور بیٹی بھی ایسی جو بے قصور، جن پر زنا کی تہمت لگانے والے منافقین تھے، لیکن بعض سادہ لوح مسلمان منافقین کی بات میں آ کر وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، انہی سادہ لوح مسلمانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے جن پر آپ خرچ کرتے تھے، تو انہوں نے خرچ نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، ساتوں آسمان سے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ پورے آیت کریمہ میں یہ ہے کہ بھئی تم میں سے جو مال والے ہیں، فضل والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر، مہاجرین پر اب خرچ نہیں کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قسم کھا کر کہا کہ واللہ احب ان یغفر لی، قسم بخدا میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کرے۔ انہوں نے قسم کو توڑ دیا اور اس کے بعد اس رشتہ دار پر اپنا وظیفہ جاری کر دیا۔ قسم کو توڑنے کا کفارہ آتا ہے، ہم سب فقہی مسئلہ جانتے ہیں کہ قسم جو ہے ایک تو لغو ہوتی ہے، آدمی بات بات میں قسم کھاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ایک نہ اس پر گناہ ہوتا ہے نہ کوئی چیز آتی ہے، لیکن ایک قسم ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے باب میں آپ قسم کھائیں، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہے اور قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے کیا ہے، یا کوئی کام نہیں کیا اور قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو جھوٹی قسم کھانا ماضی کے باب میں، گزرے ہوئے کام کے باب میں، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ ایسا قسم اٹھانے والا اللہ کے دربار میں گنہگار ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی کفارے کی کوئی بات نہیں۔
اور ایک قسم ہوتی ہے مستقبل میں، فیوچر اور بھوش میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھانا۔ اگر اس نے کرنے کی قسم کھائی ہے اور کر گزرے تو بہت اچھا ہے، قسم کو پورا کر لیا۔ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور نہ کرے تو بہت اچھا ہے کہ بھئی اس قسم کو پورا کر لیا۔ لیکن کرنے کی قسم کھائی ہے اور نہ کرے، یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور کر گزرے تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب اس پر کفارہ آتا ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو اوسط درجے کا، مدھیم درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکین کو اتنا کپڑا دینا ہے کہ جس سے آپ کے سطر چھپ جائے۔ مثلا 10 تہبند اور لنگیاں 10 مسکین کو دے دیں، اس لیے کہ تہبند اور لنگی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سطر چھپ جاتا ہے۔ اگر عورت کا ہے تو آپ کو پورا جوڑا دینا پڑے گا۔ عورت کا سطر پورا بدن ہے، ہم جانتے ہیں، چہرے، ہتھیلیوں اور قدمین کے علاوہ پورا جسم کیا ہے؟ سطر ہے، تو پورا جسم ڈھکے ایسے 10 جوڑے آپ کو عورتوں کو دینے پڑیں گے۔ مرد حضرات ہے تو اتنا کہ جس سے سطر چھپ جائے، مثلا ہم نے کہا کہ 10 لنگیاں دے دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، غلام آزاد کرانے کی بھی بات ہے، لیکن ابھی یہ دور نہیں رہا، تو آخر میں اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو 3 دن کے وہ روزے رکھے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پسند توڑ دی، اور یہ کہہ کر کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کرے۔ اب بتاؤ اس پورے مجمع میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہماری بخشش کرے؟ سب کے سب چاہتے ہیں۔ اور کیا ہم کو کسی نے غضن تکلیف پہنچائی ہے تو کیا اتنی بڑی تکلیف ہوگی جتنی حضرت ابوبکر کو پہنچائی گئی؟ بیٹی جو بے قصور ہے اس پر زنا کی تہمت آئی، اور تہمت لگانے والے وہ جن پر وہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بڑا دل کر کے ان کو معاف کر دیا۔ بہرحال بات بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اگر وہ کسی تنگی میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو نکال دیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، اور اگر اس پر کوئی غم سوار ہے، فکر سوار ہے، اللہ تعالیٰ اس فکر سے اس کو سبکدوش کر دیں گے۔ اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس پر کوئی فکر سوار نہ ہو۔ دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ کو کوئی ہم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو کوئی غم، کوئی فکر نہیں، تو وہ فرشتہ ہے، انسان نہیں۔ کسی کو اپنی مرض کا ہم، بیماری کا فکر، کسی کو پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف، کسی کو اپنی بیوی کی طرف سے تکلیف، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو رزق کی پریشانی۔ غرض یہ کہ دنیا میں کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی فکر اور ہم نہیں۔ تدری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ تو استغفار کا پہلا فائدہ، تنگی سے فراخی کی طرف راہ نکلتی ہے، فکر ہم دور ہوتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور کثرت استغفار کرنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق مہیا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ڈنکے کی چوٹی اعلان کیا گیا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اگر آدمی کثرت استغفار کرتا ہے، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اتنا بار بار کہتا ہے، تو اس کی برکت کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اگر کسی جگہ قحط سالی ہے، اگر کسی جگہ بارش کی قلت اور کمی ہے اور لوگ پریشان حال ہے، کسان اور کاشتکار پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کثرت استغفار کرے۔ کثرت استغفار یہ رحمت خداوندی کی آبشار ہے، کثرت استغفار کرے تو آسمان کو متوجہ کرتے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، رزق کے لیے اس کے سامنے آپ کے جو ہے کوئی راہ نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سا آپ کے جو معاش کا طریقہ اختیار کروں، دکان و کاروبار کروں یا کھیتی باڑی میں لگوں یا ملازمت اور جاب کروں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ مال سے اس کو مالا مال کر دیں گے۔
اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اولاد، اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، گود نہیں بھر رہی ہے، تو ایسے میاں بیوی کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و عنایت سے اس کو اولاد سے بھی مالا مال کریں گے۔ یہ تو دنیا کی نعمت ہے، اور اس کے بعد جنت میں، آخرت میں جنت ملے گی، اور ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ بہرحال یہ رات جو ہے کثرت استغفار کی ہے، تنہائیوں میں عبادت کرنے کی۔ اللہ رب العزت تنہائی میں ہم کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات مجھ کو یاد آئی، ایک بادشاہ ہو اور اگر وہ کسی کو یہ کہے کہ رات کے 9 بجے 10 بجے تم خلوت میں تنہائی میں میرے پاس آنا، اب یہ آدمی جو ہے اپنے دوست و احباب کے جھمیلے کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، تو بتائیے اس نے بادشاہ کے بات کی قدر کی یا ناقدری کی؟ یقیناً اس نے ناقدر کی۔ تو ایسی راتوں میں رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تنہائی میں گوشہ اختیار کر کے، تنہائی میں خلوت اختیار کر کے وہ مجھ سے لو لگائیں۔ اب اگر ہم اجتماعی عبادتوں میں لگیں تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس بادشاہ نے کسی کو بلایا ہو، اور بلا کر تنہائی میں بلایا ہو، اکیلے میں بلایا ہو، اور وہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ جائے، تو وہ بادشاہ کی ناقدری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، استغفار کی بات چل رہی ہے۔ استغفار یہ شاہ کلید ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ جب آدمی کثرت استغفار کرتا ہے تو اس کا عجب، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ بھی ٹوٹتا ہے، تواضع، انکساری و عاجزی اس کے اندر آتی ہے، اور اس کے ایمان میں اور اللہ رب العزت کی ذات کرتا دھرتا ہے، اس یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے کثرت استغفار کی ہے۔ میں نے یہ روایت وہی پڑھی تھی۔ دوسری روایت میں نے یہ پڑھی تھی جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ کر کے میں بات کو ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو ان باتوں کو سیکھے، پھر ایسے لوگوں تک پہنچائے جو ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مجلس کے حاضر باش تھے، آپ ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے رسول کے دربار میں پڑے رہتے تھے۔ اس میں ہمارے طلبہ عزیز کے لیے بھی بڑی آپ کے جو ہیں ایک درس ہے کہ سبق علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو منقطع ہو جانا چاہیے، یکسو ہو جانا چاہیے، تمام قسموں کے جھمیلے سے ہٹ کر وہ اپنے استاذ کے دربار میں پڑھا رہے، وہ مدرسے میں یکسوئی کے ساتھ رہے اور خوب محنت کرے، تب جا کر علم آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار کروائی۔ سب سے پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان باتوں سے تم بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوں گے۔ بہت پتے کی بات بتائی۔ قاری صاحب نے جو رکوع تلاوت کیا تھا اس میں بھی تقوی کا بار بار ذکر تھا۔ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی امپاسبل یا ناممکن یا اشک چیز نہیں ہے کہ آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر شخص متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ویسے ہر مومن متقی ہے، اس لیے کہ تقوی کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کفر و شرک سے بچنا۔ تقوی کے معنی بچنا، اس معنی کے اعتبار سے ہر مومن متقی اور پرہیزگار ہے۔ وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ای هُدًى لِّلْمُؤْمِنِينَ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر مومن متقی ہے کفر و شرک سے بچنے کی وجہ سے۔ تو تقوی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تقوی کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ان کو چھوڑنا۔ چھوڑنے کے لیے بھئی کام کرنے کے لیے صلاحیت درکار ہوتی ہے، کچھ کرنے کے لیے ہم کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، وقت بھی درکار ہوتا ہے، کبھی کبھی پیسے بھی لگتے ہیں، دو چار احباب سے مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس پر نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کوئی کام کرنا ہو تو۔ لیکن چھوڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں، چھوڑنا ہے تو نہ اس کے لیے آپ کو صلاحیت درکار ہے، نہ وقت درکار ہے، نہ روپے پیسے لگتے ہیں، نہ آپ کو صلاح و مشورے کی ضرورت ہے، بس چھوڑنا ہے۔ یعنی چھوڑنا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں
چیست تقوی ترک شبہات و حرام، از لباس و از شراب و از طعام. ہمارے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے پند نامہ، اس میں تقوی کی ویاخیا اور تعریف کی ہے کہ چیست تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ ترک شبہات و حرام. اللہ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، اور جو چیزیں مشتبہ ہیں، مشتبہ ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان کی ہے، جن کے باب میں واضح مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ان باتوں کو بھی چھوڑ دینے کا. اللہ کے رسول نے ایک جگہ کو یہ ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات فمن اتقی من الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گا وہ اپنے عزت و ناموس اور اپنے دین کی حفاظت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا. تو اتق اللہ. تب آدمی جب گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کی فہرست میں سب سے بڑا عبادت گزار شمار ہوتا ہے. آج عبادت گزار کا لفظ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہوگا، یہ روزانہ 10-15 پارے تلاوت کرتا ہوگا، یہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھتا ہوگا. یقیناً یہ سب عبادتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک نہایت ہی سہل اور آسان فارمولہ اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بتایا، گناہوں سے بچو، اللہ کی فہرست میں تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوں گے. دوسری بات، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ نے تمہارے لیے جو چیز مقدر کر رکھی ہے رزق کے باب میں، روزی روٹی کے باب میں جو رزق مقدر کر رکھی ہے، عزت اور منصب کے لحاظ سے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں مقدر کر رکھا ہے اتنے پر تم راضی رہو، جس کو قناعت کہتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رجسٹر میں تم مالدار شمار ہوں گے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کا ملفوظ ہم نے فضائل اعمال میں پڑھا بھی ہے، سنا ہے بارہا، کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر ہم راضی رہیں گے تو کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ہمارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے. تو یہ دوسری بات. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو، تم مومن کامل بن جاؤ گے، مومن کامل بن جاؤ گے. پڑوسیوں کے حقوق کے باب میں ہم نے بارہا سنا ہوگا، پڑوسیوں کی کتنی قسمیں ہیں. کوئی پڑوسی ایسا نہیں، غیر مسلم ہو ہمارا بھائی تو اس کا بھی ہم پر حق بنتا ہے، بلکہ بعض دفعہ بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے 3 حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے. ہمارے پڑوس میں رشتہ دار بھی ہیں، مومن بھی ہے، تو 3 حق آپ پر آ گئے. ایک حق کے قرابت، رشتہ داری کا حق، ایک حق کے جوار، پڑوس میں رہنے کا حق، اور تیسرا حق ایمان، مومن کا مومن پر جو حق ہوتا ہے. تو 3 حق بعض دفعہ ہمیں انجام دینے پڑتے ہیں. تو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان کامل بن جاؤ گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو کوئی گالی دے تو ہم کیوں گالی دیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی غیبت کرے تو ہم کیوں کسی کی غیبت کریں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی حق ہڑپ کرے تو ہم کیوں کسی کا حق ہڑپ کریں؟ یہ ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیم. اور آخری بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے، مطلق ہنسنے ہنسانے سے منع نہیں فرمایا. وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں، مزاج میں بھی مزاح تھا، مذاق تھا. بلکہ ایک دفعہ تو آپ نے فرمایا کہ روّح القلوب ساعة فساعة، اپنے دلوں کو گھڑی دو گھڑی راحت پہنچاؤ. ایسی خوشکن باتیں اور ایسے فقاہات اور لطیفے سناؤ کہ جس سے دل کو راحت پہنچے. اور ایک مرتبہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کسی موقع سے اور کسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں کہ افضل الاعمال ادخال السرور فی قلب المومن. بہترین عمل وہ ہے کہ آدمی کسی مومن کے دل میں خوشی پیوست کر دے. تو اللہ کے رسول نے مزاح سے، مذاق سے منع نہیں فرمایا، لیکن کثرت مذاق، زیادہ ہنسنا ہنسانا یہ دل کو مار دیتا ہے. ایک بات عرض کر کے جو ہے اپنی گفتگو ختم کروں گا. ہنسنے ہنسانے میں 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی. ہنسنا ہنسانا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک بات بطور خاص اس کو یاد رکھیں. اور دوسرا، ہنسنا ہنسانا ایسا ہو کہ اس میں کذب اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو. آپ کوئی ایسی بات کہہ کر نہ ہنسائے کہ جس کے ذریعے آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے.
تو کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. مومن کی دل آزاری، مومن کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. اور ہنسنے ہنسانے میں جھوٹ کا سہارا لینا اس کے باب میں بڑی وعید آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ویلن 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 لمن یکذب لیضحک بہ الناس. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ لیضحک بہ الناس، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے. جیسے کہ لافنگ شو ہوتے ہیں، ہاسیہ کلاکار کرتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. دل لگی اس کی اجازت ہے، ہنسنا ہنسانا بالکل جائز اور مباح امر ہے، بلکہ احادیث کی کتابوں میں مستقل ابواب ہے، باب المزاح. تو 2 باتیں یاد رکھیں گے، ہنسنے ہنسانے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. رب تبارک و تعالی اس مبارک محفل کو قبول فرمائے، اور اس بزم سجانے والے جو بھی منتظمین حضرات ہیں ان کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس مبارک رات میں ایسا موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ رب العزت کا کلام خوش لہجوں میں اور اچھی تلاوتوں کو ہم اپنے کانوں سے سن سکیں، اور ہم نے اپنے ایمان میں اضافہ کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں قراء، حفاظ، علماء ربانیین پیدا فرمائے. اور آپ تمام جمیع حاضرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے جو ہے نہایت پاکیزہ جذبات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کیا. یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات، اور اس مبارک رات کی قیمتی اوقات اور گھڑیوں کو اللہ کے کلام سننے میں صرف کی. اللہ رب العزت اس کو قبولیت کے زیور سے آراستہ فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین، ہم آپ کے گنہگار بندے آپ کے دربار میں اس مبارک رات میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. رب اکرم، ہم سراپا تقصیر و خطا ہیں، گناہوں کے پلندے ہیں. رب اکرم، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہمارے سارے اعضاء خطا کار ہیں. اے الہ العالمین، ہم نے زندگی کی بہترین بہار آپ کی معصیت کی نظر کر چکے ہیں. اے اللہ، ہم اپنی پچھلی زندگی پر نظر اٹھاتے ہیں تو معصیتوں اور گناہوں کے انبار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. رب اکرم، کبائر کے بھی مرتکب ہیں، صغائر کے بھی مرتکب ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں بھی کیے ہیں، جان کر بھی کیے ہیں، انجان کر بھی کیے ہیں. اے الہ العالمین، کون سا عضو ہمارا خطا کار نہیں؟ اے اللہ، اعمال نامے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو سوائے معاصی کے کچھ نظر نہیں آتا. اے اللہ، ہم آپ کے دربار میں صدق دل سے اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اعتراف و اقرار کرنے والے مجرم آپ کو پسندیدہ اور محبوب ہوا کرتے ہیں. اے اللہ، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. اے اللہ، نہ آپ کو ہمارے خلاف فرشتوں کو بطور گواہ لانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اعمال نامے دکھانے کی ضرورت ہے. اے اللہ، ہم تو آپ کے دربار میں کھلے الفاظ، اے اللہ، ہم اپنے تمام تر گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اللہ، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. اے اللہ، آپ نے اپنے کلام میں اعلان کیا ہے کہ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اس کے سیئات کو بھی حسنات سے مبدل کر دیا جاتا ہے. اے اللہ، ہم آپ کے دربار میں، اے اللہ، ہم آپ کے دربار کے پرانے بھکاری ہیں. اے اللہ، ہم نے جو بھی پایا ہے، جب بھی پایا ہے، آپ کے دربار سے پایا ہے. اے داتاؤں کے داتا، اے غفار الذنوب، ستار العیوب، آپ نے ہمارے گناہوں کی اب تک پردہ پوشی کی ہے. اے اللہ، یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے.
اللہ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کس قدر گنہگار ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع، اے اللہ سراپا گوش ہو کر آپ کا کلام سن رہا تھا، اے اللہ اتنا بڑا مجمع بہت ہی نیک توقعات اور امیدیں لے کر آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع جانتا ہے کہ آپ کے در کے علاوہ ہمارے لیے کوئی در نہیں ہے، اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے داتاؤں کے داتا، آپ سے نہ مانگے تو ہم کہاں جائے؟ اے 70 ماؤں سے زیادہ اے اللہ رحم و کرم کرنے والے خدا، اے اللہ ایک ماں جب اس کا بیٹا نجاست کی غلاظت میں اے اللہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ پیار کی بھری ممتا بھری ماں اس بچے کو نجاست سے پاک صاف کر کے اے اللہ اس خوشبوئیں لگا کر اپنے گود میں اٹھا کر اس کا بوسہ لے لیتی ہے۔ خدایا خدایا ہم گناہوں کی غلاظت میں اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی محبت اور شفقت تو 70 ماہوں سے زیادہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو غلاظت اور نجاست سے پاک صاف فرما کر اپنی آغوش محبت میں ہم کو لے لیجئے، اپنے آغوش مغفرت میں ہم سب کو ڈھانک لیجئے۔ اے اللہ دنیا میں یہود کے سر پر ہاتھ رکھنے والے موجود ہیں، اے اللہ کفار و مشرکین کے سرپرست موجود ہیں، اے اللہ اگر یتیم ہے تو تیرے محمد کی تیرے حبیب کی امت ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، آپ نے ہم کو بڑا اطمینان دلایا ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، حقیقی سرپرست آپ ہیں ہمارے ہے اللہ، ہمارے نگہبان آپ ہیں، ہمارے محافظ آپ ہیں، ہمارے سرپرست آپ ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے آپ کے اوامر کو توڑا ہے، ہمیں اس بات کا احساس کہ آپ کی معصیتوں کو ہم نے کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، خدایا ہم سب کو معاف کر دیجئے، خدایا ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائیے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرمائیے، اس مجلس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائیے، مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ پتہ نہیں اس مجمع میں سے کون سے فرد کی نیکی آپ کے نگاہ میں مقبول ہوگی۔ اللہ اس میں بچے بھی ہیں جو معصوم ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہیں جن کی نیکی ہم سے بہت زیادہ ہے اور جن کا خالی ہاتھ لوٹ آتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے۔ اے اللہ اس میں علماء بھی ہیں جو یقیناً آپ کی خشیت اور تقوی سے مالا مال ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں سے جو آپ کو محبوب اور مقبول ہو اس کا واسطہ دے کر آپ کے دربار میں اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، خدایا ہم سب کو معاف کر دیجئے اور ہمیں ہماری آئندہ زندگی کے اصلاح کرنے کا فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قرآن پاک کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اے اللہ نہ ہم اس کی تلاوت کرتے نہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے اے اللہ قوی اور مضبوط اور مستحکم وابستگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھر گھر سے آپ کے کلام کی تلاوت کی آوازیں اور صدائیں بلند ہوں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر فرد مرد اور عورت، کیا بوڑھا کیا جوان، ہر ایک اے اللہ آپ کے اوامر کا امتثال کرنے والا بن جائے۔ اے اللہ یہ چیز آپ پر کچھ مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے اللہ لوگوں کے قلوب آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تقلبھا کیف تشاء۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ اپنی محبت کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ دنیا و ما فیہا کی محبتیں ہمارے قلوب سے نکال کر اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت جاگزی فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو مکمل متبع شریعت بنا دیجئے، متبع سنت بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سے ایسے اعمال کروائیے جن سے آپ راضی ہوں، اے اللہ جن سے آپ راضی ہوں۔ خدایا دنیا میں یہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اے اللہ اس کا ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندوں اور بندیوں کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو علماء اے اللہ اس عرصے میں آپ کو پیارے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ امت کو ان کا صحیح جانشین نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کے معارف و علوم سے ہم سب کو مستفید فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزا خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرمائیے۔ اے اللہ مخلصین نمازیوں سے آباد فرمائیے، معتکفین کے اعتکاف سے آباد فرمائیے، تعلیمی اور ذکر کے حلقوں سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ اسی طرح تمام مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، مدارس اور جامعات کی اے اللہ قبرستان اور درگاہوں کے اللہ پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس کے عزت کو اور زیادہ بڑھائیے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی بازیابی
کے اسباب مہیا فرمائیے، اے اللہ اس کی بازیابی کے اسباب مہیا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری صلاحیتیں، ہماری قوتیں، ہمارا خون اگر آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اے اللہ قابل ہے تو قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارا اوقات کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، ہماری جسمانی طاقت کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، ہمارے مادی طاقت کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار ضرورتیں ہیں، اے اللہ مجمع میں بیٹھے ہوئے اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد شادی کو عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے لیے صالح و نیک جوڑوں کا انتظام فرما۔ اللہ جن کے رشتے طے ہیں لیکن شادیوں کے لیے رکاوٹیں ہیں، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، اسباب مہیا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاک واسع روزی نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ماں باپ کے حق میں مطیع و فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین ہم سب کو علوم و معارف سے مالا مال فرما، اللہ ہم سب کو علوم و معارف سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پوری زندگی کے قدر کرنے کی اور بالخصوص آج کے رات کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ خدایا اے اللہ مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب فرما۔ اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے جل کر دب کر ڈوب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے خوشگوار اور سعادت مند موت نصیب فرما کہ آپ کے اور آپ کے بندوں کے واجب الادا حقوق ہم ادا کر چکے ہوں، ایسے خوشگوار موت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین لباس کفن سے پہلے ہم سب کو لباس تقوی سے آراستہ فرما، غسل میت سے پہلے ہم سب کو غسل توبہ کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کو اے اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو اسلام کی محاسن اور خوبیوں کو ان تک پہنچانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اس کا سلیقہ ہم کو نصیب فرما، دعوت و تبلیغ کا جو سلیقہ ہے وہ ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اس کے ہر قسم کی ترقی مقدر فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی ترقی مقدر فرما۔ اے الہ العالمین دنیا اور آخرت کے ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں، سب سے بڑی ضرورت تو خدایا آپ کی خوشنودی ہے، آپ کی اور آپ کے حبیب کی خوشنودی ہے۔ ہم سب کو اپنی خوشنودی سے مالا مال فرما۔ آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔